اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم۔ یہ اوپر سے جو گفتگو چل رہی ہے کہ انبیاء کرام کو کس طرح سے لوگ پریشان کرتے ہیں اور تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کاریگری کو بیان کیا، اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا یہ ایسی کتاب نازل ہو رہی ہے کہ جس کے آگے پیچھے سے باطل تو آ ہی نہیں سکتا، یہ جو بھی نازل ہو رہا ہے بالکل حق ہے۔ اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے وہی ساری باتیں آپ سے پہلے سے کے جو رسول تھے ان سے بھی کہی گئی تھی۔ یعنی جس طرح آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے اور آپ پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور آپ کو جس طرح سے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، جسمانی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے اذیتیں دی جا رہی ہیں، جملے کسے جا رہے ہیں، طنز کیا جا رہا ہے، تو یہ سب آپ سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب پریشان کیا گیا تو بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان کافروں کے لیے بد دعا کر دیجیے، ایسی بد دعا کر دیجیے کہ سب زمین میں دھنس جائیں اور آسمان سے ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کو اس قدر ستایا گیا کہ بعضوں کو لوہے کی کنگھی کی گئی، لوہے کی کنگھی، اور اس سے ان کی پوری کھال اتار دی گئی، اور بعضوں کو پکڑ کر ان کے سر پہ آرا چلایا گیا جس سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے، یہ جو راستہ ہے توحید کا، حق کا، اس میں کفار اور مشرکین سے تو کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی، اور ان پریشانیوں میں تمہیں صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے، اس پر صبر کرو۔ ایک چیز ہے صبر کرنا اور دوسری چیز ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا، اور تیسری چیز ہے دعوت اور تبلیغ کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو کفار اور مشرکین کی جانب سے جو اذیتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان سے یہ بچاؤ کا ہے۔ مکی زندگی کے حالات جب بھی پائے جائیں گے اور جہاں بھی پائے جائیں گے، جس ملک اور جس علاقے میں، جس بستی میں، جس گاؤں میں بھی پائے جائیں گے، تو انہیں یہ 3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ صبر کی راہ اختیار کریں۔ صبر کا مطلب ہے کہ اس پر برداشت کریں اور جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اپنے دین اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اور دوسری چیز ہے اپنے کردار کو بہتر بنانا، جس کو کہا گیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے حق کی وصیت کی، یعنی دعوت و تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت کو غیروں کے سامنے پیش کرنا۔ اور جب آدمی کا اپنا کردار بھی اچھا ہے اور اسلام پر خود عمل پیرا ہے اور دوسروں کو دعوت دے رہا ہے تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے دشمن اسلام کے انہی اسلام کی دعوت سے اور صحابہ کرام کے اعلیٰ اخلاق سے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حال ہے۔ جب صحابہ کرام نے جب اپنے آپ کو بدل لیا اور دعوت و تبلیغ پیش کی تو پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا اور سب اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے،
اور تو جانے دیجیے، جزیرۃ العرب کو جانے دیجیے، اور آگے جب قیصر اور کسریٰ کو فتح کیا ہے مسلمانوں نے، اور وہاں کے لوگوں نے جب مسلمانوں کے حالات دیکھے ہیں، ان کا کردار، ان کا اخلاق، اور اسلام کی دعوت، صاف ستھری دعوت، خالص دعوت، توحید کی دعوت اور شرک اور کفر سے بیزاری اور اعلیٰ اخلاق اور اچھے اخلاق، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایک طویل زمانے سے دشمن تھے مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کے بارے میں بڑی جھوٹی کہانیاں پھیلا رکھی تھیں، یہاں تک کہ جھوٹی کہانیاں پھیلا رکھی تھیں کہ یہ جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں کے مردوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، عورتوں کو زندہ پکڑ لیتے ہیں، اور یہاں تک بتایا گیا کہ ان کو یہ لوگ عورتوں کو، مردوں کو بھون کے کھا جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ آدم خور ہیں جیسے۔ لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر بھی اور روم پر بھی، اور جب ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ان لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا، اعلیٰ اخلاق دیکھے، کہ تو ان کی نگاہیں نیچے جھکی رہتی ہیں، عورتوں کی طرف تو یہ دیکھتے ہی نہیں، بازاروں میں چلتے ہیں تو نگاہوں کو جھکا کے چلتے ہیں، اور فاتح قوم مفتوح کے بازار میں جب جاتی ہے تو سامان خرید کر لیتی ہے، چھین کر نہیں لیتی، چھین کر نہیں لیتی، یہ حالت۔ اور یہ جب دیکھا انہوں نے کہ ان مسلمانوں کے بارے میں جو اس قدر جھوٹ باتیں پھیلائی گئی تھیں، ان میں سے کوئی بھی سچ نہیں، کوئی بھی بات سچ نہیں، تو پھر یہ لوگ، ان کی نگاہوں سے پردے ہٹے اور پھر سب اسلام میں داخل۔ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد آج یورپین ممالک میں بھی ہے، ایران میں ہے، روم میں ہے، ادھر کا پورے علاقے میں، مصر پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا مکمل۔ زبان تک بدل گئی ان کی جو اپنی زبان تھی وہ ختم ہو گئی، عربی زبان رہ جو گئی۔ اس قدر انہوں نے صحابہ کرام کے اخلاق سے محبت کی کہ ہم انہی کی زبان بولیں گے، یہ محبت کی بات تھی کہ اپنی زبان چھوڑ کر انہوں نے عربی زبان اختیار کی، پورا مصر آج عربی بولتا ہے۔ تو ہمیشہ صبر کی راہ اختیار کرے، ایمان، اللہ پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا، جم جانا، اور اس کے بعد دعوت و تبلیغ کرنا، اسلام کی جو سچی اور صحیح تعلیمات ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، من گھڑت باتیں نہیں، جھوٹے قصے کہانی نہیں، پیروں کی کہانیاں، فقیروں کی کہانیاں، درویشوں کی کہانیاں، ادھر ادھر کے من گھڑت قصے بنا دیے آپ نے، تو یہ من گھڑت قصوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں، صحیح احادیث کا مطلب وہ حدیثیں جن کے اوپر محدثین نے، جنہیں جانچ کر، پڑتال کر کے، پرکھ کے، ان کی سندوں پر گفتگو کر کے، پوری زندگیاں اس پر لگا کے، جن حدیثوں کو انہوں نے مقبول قرار دیا کہ یہ حدیثیں درست ہیں، یہ حدیثیں قابل عمل ہیں، یہ حدیثیں لی جائیں، ان کو پیش کرنا وہ لوگوں کے سامنے۔ تو سچے اسلام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا اللہ نے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہنچایا، اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، اس اسلام کو غیروں کے سامنے، جو اسلام سے نا واقف ہیں، ان کے سامنے پیش کرنا، یہ ہے کہ آن کی آن میں حالات بدل جائیں گے۔ اس طرح سے اسلام پھیلا ہے پوری دنیا میں، اپنی اخلاقی قوت اور اپنے عالمی زبردست پیغام کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، یہ خالص عرب کے لیے دین نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے، اس کے احکامات پوری دنیا کے لیے ہیں۔ اور کوئی انسان اگر ایسا قانون بناتا تو اس میں جھول رہ جاتے، اس میں کمیاں رہ جاتی، کیونکہ انسان کا دماغ تو بس وہی تک چلتا ہے، لیکن چونکہ اس دین کو اللہ نے اتارا ہے، لہذا پوری دنیا کے اندر یہ رائج ہے، اور پوری دنیا کے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور عمل کرنے میں کوئی انہیں دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تمہارا پروردگار بہت معاف کرنے والا اور بہت دردناک سزا دینے والا ہے۔ دونوں باتیں، اچھے کام کرو گے
تو اس کا تمہیں بدلہ بہترین ملے گا، اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی، اللہ کے انعامات ملیں گے۔ اور غلط کام کرو گے، جرم کرو گے، ستاؤ گے، ظلم کرو گے، تو یہ جتنے گناہ کے کام کرو گے، جو جرائم کرو گے، کرائمز، ان پر سزا بھی ملے گی اور بڑی دردناک سزا ملے گی۔ تو اللہ رب العزت عدل کرنے والا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا ہے، لہذا نیک عمل کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا اور برے عمل کرنے والوں کو ان کی برائیوں کی سزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کرے گا وہ اسے پالے گا، اور جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برا کام کرے گا وہ بھی اسے پالے گا۔ آگے اللہ نے قرآن پاک کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور فضول اعتراض، اب دیکھیے اہل عرب کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو ہمارے ہی درمیان کے انسان ہیں، آپ عربی زبان میں کلام پاک پیش کر رہے ہیں، تو اس میں کون سی بات ہے؟ جو زبان آپ کی وہی زبان ہماری۔ آپ قرآن کو اگر کسی اور زبان میں پیش کرتے، ترکی میں، ایرانی میں، یا اور زبانیں جو اس زمانے میں رائج تھیں، اس زبان میں آپ پیش کرتے تو ہم جانتے کہ آپ اللہ کے نبی۔ حالانکہ کتنے بیوقوفی کی بات ہے، اگر عربوں سے کوئی چینی زبان میں بات کرے، جاپانی میں بات کرے، لیٹن میں بات کرے، تو کیا سمجھیں گے؟ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی آوے اور جاپانی میں تقریر کرنا شروع کر دے یا روسی زبان میں تقریر کرنا شروع کر دے، ارے یہ تو چھوڑیے، تو باہر کے ملکوں کا ہم نے نام لیا۔ ہم لوگوں سے اگر کوئی آوے اور تمل میں بات کرنا شروع کر دے، جو ہندوستان کی سب سے قدیم زبان ہے، مراٹھی میں بات کرنا شروع کر دے، کنڑ میں بات کرنا شروع کر دے، جو ہمارے ہندوستان ہی کی زبان ہے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ایک لفظ نہیں سمجھ پائیں گے، تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو عربوں کا یہ مطالبہ کفار کا کتنا غلط ہے کہ آپ نبی اور رسول، ہم آپ کو اس وقت مانیں گے جب آپ عربی زبان چھوڑ کر کسی اور زبان میں یہ کلام پاک نازل کریں۔ ارے اگر وہ کسی اور زبان میں بات کریں گے، اللہ اگر پیغام اتارے گا تو تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ کہاں تم سنو گے؟ تب تو تم یہ کہو گے کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہم کیسے مانیں؟ تو کیسے بیوقوفی کا سوال کرتے ہو تم؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے عجمی زبان میں، جیسے تم کہہ رہے ہو نا کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں آپ نازل کرتے، تو اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہم نازل کرتے تب تم کیا کہتے؟ لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تب تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتوں کی تشریح کیوں نہیں کی گئی، اس کی باتوں کی تشریح، ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تم خود بتاؤ، اعجمی و عربی، زبان عجمی ہو اور رسول عربی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ عربی رسول عجمی میں تم سے بات کرے تو اس سے تمہاری کیا سمجھ میں آئے گا؟ تم سے تو تمہاری زبان میں بات کی جائے گی تو تمہاری سمجھ میں بات آئے گی۔ قل، اے نبی، یہ سب چھوڑیے ان کے اعتراضات کو، جن کو باتیں نہیں ماننی ہوتی ہیں وہ طرح طرح کی باتیں اسی طرح سے کرتے ہیں۔ جن کو بات نہیں ماننی ہے تو پھر وہ باتیں، پھر الٹے سیدھے اعتراض، ایسی باتیں کہ جس کا کوئی سر ہے نہ پیر، بس جو جی میں آیا کہہ دیا، بات تو ماننی نہیں ہے، جو جی میں آیا کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ شفا کیسے ہے؟ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری، ایک روحانی بیماری۔ جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہم آپ سب جانتے ہیں، جسم کے اوپر جو اعضاء پر جو بیماریاں آ جاتی ہیں
بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، اور کسی کے ٹی بی ہو گئی، کسی کے کینسر ہو گیا، کسی کے دق ہو گیا، کسی کے فالج کا اٹیک ہو گیا، یہ دنیاوی بیماری ہے۔ اور ایک بیماری وہ ہے جو روحانی بیماری، کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، گناہوں کی بیماری، حسد کی، بغض کی، عداوت کی، تعصب کی، نفرتوں کی، جھوٹ کی، غیبت کی، بہتان کی، یہ بیماری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہم نے یہ قرآن اتارا ہے یہ ہدایت ہے اور شفا ہے، شفا ہے تمام بیماریوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا، چاہے وہ جسمانی ہو اور چاہے روحانی ہو، جتنی بیماریاں ہیں ساری بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جب قافلہ آپ کا رکا تو اس قبیلے کی ادھر سے ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اس بچے کو دیکھ لیجئے، میرا بچہ نہ یہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ آپ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اس بچے کو اپنے گود میں لیا اور اس پر اللہ کا نام دم کیا، قرآن پاک کی کچھ آیتیں جو بھی پڑھی ہوں آپ نے وہ دم کیا اور پیٹھ پر اس کے ہاتھ مارا ایسے اور پکڑا دیا، لے جاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے لوٹ رہے تھے تو وہ عورت راستے میں کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کھڑی ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوڑ کے آئی، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اور کہنے لگی کہ آپ نے جو ہمارے بچے پر منتر پڑھا تھا، بیچاری وہ کافر تھی، اسے نہیں معلوم تھا، کافرہ تھی وہ، کہا آپ نے ہمارے بچے پر جو منتر پڑھا تھا بہت ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا۔ ایک قبیلے کے لوگ ایک آدمی کو لے کر آئے جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، پاگل تھا وہ، مجھے نہیں یاد آ رہا ہے وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، ایک بار نہیں کئی بار اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ اور حضرت جابر کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک قافلے سے وہ گزرے تو ان کے پاس کھانا پینا سب ختم ہو گیا تھا، کچھ نہیں بچا تھا، تو اس علاقے میں پہنچے تو لوگوں سے کہا کہ ہم 40 لوگ ہیں، اگر تم پورے قبیلے ایک ایک آدمی کھانا کھلا لے گا تو یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، ہزاروں لوگ ہیں، اگر ایک ایک آدمی کھانا کھلا دے گا تو کافی ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا ایک لقمہ نہیں دیں گے ہم تم کو، نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے ہاں جو دکانیں ہوں گی تو اچھا یہ رات کا وقت تھا تقریباً مغرب کا، کہا کہ اپنی دکانوں سے ہی ہم کو سامان دے دو، بھائی ہم سے پیسے لے لو، ہم سے پیسہ لے لو، ہم کو سامان دے دو، ہم لوگ اپنا پکائے کھائیں۔ کہا تمہارے ہاتھ کچھ بیچیں گے بھی نہیں، نہ خریدیں گے نہ بیچیں گے۔ اب کیا کرتے، ظاہر سی بات ہے چاروں ناچار، اب کیا کرتے، سب لوگ لیٹ گئے اپنے اپنے پہ، کیا کریں، بھوکے بیچارے لیٹ گئے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رات میں جو قبیلے کا سردار تھا اس کے بیٹی کو یا بیٹے کو کسی سانپ نے کاٹ دیا۔ اب اس زمانے میں حکیم و وید کہاں ہوتے تھے، اتنے منتر پھونکنے والے ہوتے تھے جو منتر پھونکتے تھے اور خون کو چوس کر نکالتے تھے، یہ ہوتے تھے۔ تو اب اس پورے قبیلے میں کوئی منتر والا نہیں اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی، تو کسی نے کہا کہ ارے 40 لوگ آئے، ان میں پوچھ لو شاید ان میں کوئی ہو۔ تو ان میں سے کچھ لوگ بھاگ کے آئے، کہا اے سنو، تم میں سے کوئی ہے منتر پڑھنے والا؟ تو حضرت جابر بیٹھے تو انہوں نے کہا ہاں ہم آئے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے رہے وہ سانپ نے کاٹ لیا ہے، کم کا منتر پڑھ دو، کہا بالکل پڑھ دیں گے ہم، لیکن 40 بکریاں لے گئے، 40 لوگ اور 40 بکریاں۔ تو سردار کو بتایا گیا کہ ہارے جلدی لے کر آؤ، 40 نہیں ہم 80 دیں گے، تم لے کر آؤ اس کو فوراً۔ حضرت جابر پہنچے اور جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا وہاں پر سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، جو ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، وہ پڑھ کر انہوں نے دم کیا، دم کرتے رہے اور جو بھی پانی وغیرہ ڈالتے ہوں یا جو بھی کرتے ہوں اس کو کرتے رہے، دبا کے خون وغیرہ نکالتے رہے۔ بہرحال وہ جو بے ہوش ہو گیا تھا لڑکا ان کا، وہ ہوش میں آ گیا
زہر کا اثر ختم ہو گیا اور بالکل وہ اٹھ بیٹھا اچھی طریقے سے۔ تو حضرت جابر نے کہا لاؤ، 40 بکریاں کا وعدہ تھا، تو اس نے 40 بکریاں دیں اور ساتھ میں اور بکریاں دی، وہ غلہ دیا، پانی دیا سب، اور معافی مانگی کہ واقعی یہ ہم نے مطلب بہت غلط حرکت کی تھی، اس طرح سے کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب جب بکریاں آ گئی اور ان کو جب پکایا کھایا گیا تو اب وہ بھوک تو ختم ہو گئی سب کے۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جو یہ، اب اس کو کیا معلوم کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، وہ تو منتر سمجھ رہا ہے، کوئی منتر پڑھا ہوگا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کھانا جائز تھا کہ ناجائز تھا، حرام تھا حلال تھا، ہم لوگوں نے کھا لیا، چلو بھائی بھوک میں کھا لیا تو چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اب ہم کیسے کھائیں؟ تو انہوں نے کھایا نہیں، اس کو لے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، وہ بکریاں تھیں، وہ گوشت وغیرہ تھا ان کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا تھا، تو پھر ہم نے یہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے کہا بالکل ٹھیک کیا، کوئی حرجہ نہیں اس میں، کوئی حرجہ نہیں، بالکل کھا سکتے ہو، اور کہا گوشت بچاؤ تو لاؤ ہم بھی کھائیں، کوئی حرجہ نہیں، کھاؤ۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگ نے یہ پورا ویپار بنا رکھا ہے، ایک پیشہ بنا رکھا ہے کہ دم کرتے ہیں اور اچھے خاصے ڈیمانڈ کرتے ہیں، 10,000 15,000 6,000، بہت کافی، یہ بھی غلط ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ہماری جمعیت کے خازن ہیں عثمان صاحب، وہ کہنے لگے مولانا ایک مسئلہ بتائیے ہم کو۔ ہم نے کہا پوچھیے۔ کہا یہ بتائیے کہ حضرت جابر کی جو روایت ہے اس میں جب مریض ٹھیک ہو گیا تھا تب انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ بھائی ہم کو دو، اور وہ بیچارے مجبور تھے، بھوکے تھے، کیا آج کل کے جو علماء کرام ہیں کیا پیسہ لے سکتے ہیں اسی طریقے سے دم کرنے پہ؟ تو ہم نے کہا بھائی دم کرنے پر تو پیسہ لے سکتے ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تم نے بات اٹھائی ہے کہ جب مریض ٹھیک ہو گیا تھا تو پیسہ لیا، تو ہمارے ہاں علماء کرام اگر ایسا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہمارے ہاں کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے تب تو پیسہ دے دیتا ہے، اور جہاں ٹھیک ہو گیا تو آپ کو مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ اس لیے ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ جو رقیہ کرنے والے ہیں وہ پیسہ لیں، لیکن اتنا نہ لیں کہ بالکل اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھیں، اور ڈاکٹر سمجھنے کے بعد جو ڈاکٹروں کی فیس ہوتی ہے اور اس کا جتنا پیسہ و خرچہ ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے لیں۔ اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے، اس کے اندر شفا ہے، لہٰذا قرآن پاک پورا شفا ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک سب، آپ کہیں سے بھی کلام پاک پڑھ دیجئے، کسی کے اوپر پڑھ کر دم کر دیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا۔ نیت اپنی صحیح رکھیے اور لالچ اور پیسوں کے اس میں مت رکھیے۔ کوئی اگر کچھ ہدیہ دیتا ہے تو آپ لے لیں، لیکن یہ مطالبہ کرنا اور ڈیمانڈ کرنا اور اتنا ہی پیسہ چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اتنا ہی۔ ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بسا اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ نہیں دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ دیتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیتے، تو اگر ان سے ایک جائز مطالبہ کر لیا جائے، اتنا پیسہ جتنا عرف عام میں چلتا ہو، مناسب پیسہ، تو اس کو لینے میں کوئی حرجہ بھی نہیں ہے۔ تو رقیے پر پیسہ لیا جا سکتا ہے، کوئی حرجہ نہیں، لیکن اس کو لوٹنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے کہ جیسے ڈکیت ہوتے ہیں کہ آدمی کو لوٹ لیتے ہیں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، تو اس طریقے سے آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے لوٹنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ ایک جائز طریقے سے جو پیسہ لیا جا سکتا ہے اتنا پیسہ لے سکتے ہیں، کوئی حرجہ نہیں۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور وہ ان کے اوپر اندھا پن ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے لیے یہ قرآن پاک کی عظیم آیتیں ہیں، یہ اللہ کا معجزہ اور اللہ کا یہ پیغام جب ان کو سنایا جاتا ہے تو اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، اور کانوں کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ کانوں پہ کوئی ڈھکن بند کر دیا ہے جو سنا ہی نہیں پڑ رہا ہے کچھ بھی۔
اور اندھاپن ہے، سننے کے باوجود کچھ نہیں سن رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور جیسے کوئی دور سے کسی کو آواز دے، دور سے کسی کو آواز دے تو اس کو آواز تو سنائی پڑتی ہے، کوئی پکار رہا ہے، لیکن الفاظ نہیں سمجھ میں آتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے ان کفار کا معاملہ ہے کہ یہ قرآن پاک تو سن رہے ہیں لیکن نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس کو سننا چاہتے ہیں، نہ اس کے الفاظ پر غور فکر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اللہ کا کلام تمہارے درمیان میں اترا ہوا ہے، موجود ہے، اور تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہو. تو اندھاپن کس کا ہے؟ یہ تمہارا اندھاپن ہے. سورج اگر نکلا ہوا ہو اور کوئی اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو یہ اس کو کچھ نہیں دکھائی دے گا. اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، تمہاری اپنی آنکھوں کا قصور ہے. تم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو کہاں سے دکھائی دے گا؟ آنکھیں کھولو اور تم کو سب کچھ دکھائی دے گا. اسی طرح سے قرآن پاک اتر رہا ہے، اس کو سنو، اس پر غور کرو، اس کے معنی پر غور کرو، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ تمہیں ہدایت دے گا. تو یہ یہاں پر 5 رکوع مکمل ہوتے ہیں، 4 رکوع مکمل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اب یہاں سے 5واں رکوع شروع ہوگا اور آیت نمبر 44 تک ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.